السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ میں جا رہی ہوں بغداد کاظمین۔ وہاں ہمارے دو امام مدفون ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت تھی تو ہم وہاں زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ بغداد ایک خوبصورت شہر ہے، کافی ڈیولپ ہو چکی ہے یہ سٹی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی کافی خوبصورت اور پیاری بلڈنگز نظر آ رہی ہیں، اور راستے بھی کافی خوبصورت اور صاف ستھرے تھے۔ ہم نے یہاں سے مشی اسٹارٹ کی، آپ سب کی نعمت میں مشی کی۔ راستے میں بہت سے ہمیں موقف نظر آئے۔ بغداد کے لوگ یہاں پہ زائرین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، اور صرف بغداد کے ہی لوگ یہاں پہ موقف نہیں لگاتے، نجف اور کربلا سے بھی لوگ جو ہیں جاتے ہیں سامان لے کر کے، بڑے بڑے برتن لے کر کے، اور وہاں پہ موقف لگاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں اور زائرین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے برتن ہیں یہاں پہ، اور یہاں فاصولیہ، چاول، کھجور، مچھلی، بہت کچھ دیکھنے کو ملا۔ یعنی بہت سے انتظامات کیے ہوئے تھے، اور دل سے خدمت کرتے ہیں امام کے زائرین کی۔ سلام ہو ان کی محنت پہ۔ ہم آ گئے اس وقت امام موسیٰ کاظم اور امام جواد علیہ السلام کے حرم۔ یہ صحن ہے امام کا، اور ابھی کچھ باب بن رہے ہیں اور کچھ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، بن چکے ہیں۔ بے حد خوبصورت ہے، اور یہاں پہ ایک باب نظر آیا جس کا نام ہے امام حسن مجتبیٰ۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا یہ منظر، بہت ہی زیادہ رش تھا، بہت سے زائرین آئے ہوئے تھے امام کو پرسہ دینے کے لیے۔ اور آسمان میں مجھے یہ ہیلی کاپٹر نظر آیا جس میں امام کے حرم کا پرچم لیا ہوا ہے، اس پہ نام ہے امام کا۔ سیکیورٹی کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں یہ، اور چونکہ ظاہر ہے اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، بہت سے زائرین آتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دعا کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، کوئی گریہ کر رہا ہے، کہیں پہ عراقی لیڈیز ساری بیٹھ کے ماتم کر رہی ہیں، نوحے پڑھ رہی تھیں اپنی زبان میں، عربک میں۔ ہم نے بھی جوائن کیا اور مولا کو پرسہ دیا۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج کہتے ہیں، یعنی کہ حاجتیں بڑھانے والے، قبول کروانے والے۔ تو مولا سے ہم نے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کی، اپنے تمام دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور ہم نے ان سب کی نیابت میں نماز بھی پڑھی، زیارت بھی پڑھی، دعائیں بھی کی، اور مولا کو پرسہ بھی ان کی نیابت میں دیا۔ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ زیارت کے لیے آئی ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم زری تک نہ پہنچ پائے۔ یہ فرسٹ ٹائم ایسا تھا کہ جب ہم زیارت کرنے کے لیے ہماری دوستیں ہم داخل ہوئے اندر، تو ہم نے خادمہ سے پوچھا وہاں کی کہ ہم زری تک کیسے پہنچے، تو انہوں نے صاف منع کیا کہ زری بند ہے، بالکل بند کر دی گئی ہے وومنس کے لیے، یعنی صرف اور صرف مرد حضرات کے لیے ذریعہ مقدس کو کھول کے رکھا تھا، کیونکہ وہ شبی اٹھاتے ہیں، تابوت اٹھتا ہے، وہاں سے زیارات ہوتی ہیں۔ تو ہم وومنس یہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیڈیز کے لیے یہ جگہ تھی، اور یہاں سے ہم نے پرسہ دیا، اور پھر ہم باہر آ گئے چونکہ ظہرین کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور اذان ہو رہی تھی، نماز جماعت سے ہو رہی تھی، اور امام جماعت نائب سید سیستانی صاحب تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ بھی ایک مولا کی کرامت ہے، معجزہ ہے کہ اتنی زیادہ لوگ آتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے، لیکن کسی طرح کی کوئی اذیت نہیں ہوتی، کسی کو بھی کوئی دنگا، کوئی فساد نہیں ہوتا، کسی کو بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کتنی ایزیلی جو ہے ہم زیارات کر لیتے ہیں، اور خادمین کتنے محبت سے خدمت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ عراقی قہوہ دے رہے تھے، مجھے بہت پسند ہے عراقی قہوہ، تو یہاں میں نے اور میری دوستوں نے لیا۔ اسٹارٹنگ میں جب میں عراق آئی تھی تو مجھے اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب مجھے بہت پسند آتا ہے اور میں ہمیشہ پیتی ہوں۔ تو قہوہ پینے کے بعد میں واپس آ گئی اس جگہ پہ جہاں ہماری بس رکی ہوئی تھی، اور جب ہم یہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری دوستیں ابھی نہیں آئی ہیں، ہماری جو باقی کلاس میٹس تھیں، تو ہم نے کہا کہ چلو آس پاس کی جگہ دیکھتے ہیں۔ یہ جگہ مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی، یہاں کچھ کھجور درخت سے گری ہوئی تھی، بکھری ہوئی تھی زمین پہ، اور یہ کھجور کے اتنے سارے یہاں پہ درخت تھے۔ ایسا سین مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور میں یہاں پہ تصویریں ضرور لیتی ہوں ایسے ویوز میں۔ تو میں نے یہاں پہ تصویریں لی، میری دوستوں کے ساتھ ویڈیوز بنائی، اور یہ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا، بہت ہی پرسکون تھا، بہت ہی اچھی جگہ تھی۔ اس کے بعد پھر واپس ہم آ کے اپنی بس میں بیٹھ گئے، کیونکہ ہماری ساری لڑکیاں آ گئی تھیں، اور پھر ہم آ گئے واپس اپنے وطن کربلا۔ تھینکس فار واچنگ۔